آ رہا ہے، کب کبھی تاری ہے، اور گھر آ کے کہا کہ مجھے کمبل اوڑھ دو، کمبل اوڑھ دو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کمبل نکالا اور حضور کو اوڑھا، اوپر سے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھجوایا، کہا کہ یہ جو سرکار نے کمبل اوڑھا ہے، مولا اوڑھا ہے، فرمایا ہمیں کمبل کی قسم ہے، یہ ہمارے سرکار ہیں، فرمایا یا ایھا المزمل، ہمیں کمبل کی قسم ہے۔ اب سرکار کے اوپر کپ کپی تاری تھی کیونکہ وہی تھی۔ اب بیوی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، کہا کہ حضور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اب دوستو حوصلہ چیک کریں، حوصلہ چیک کریں، کہا اللہ کی قسم کھا کے کہا حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے، کہا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اور ساتھ کہا جس میں سرکار 5 چیزیں ہوں اس کو تو بالکل نہیں کرے گا۔ اب 5 چیزیں سنیں، کہا پہلی حضور یہ کہ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، آپ تعلق کو جوڑتے ہیں، اور نمبر 2 حضور جس کا بوجھ اٹھانے والا کوئی نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، اور تیسرا کہا کہ حضور جس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے اس کا ذریعہ معاش بھی آپ بنتے ہیں، اور پھر کہا کہ حضور گھر میں مہمان آ جائے آپ اس کی تکریم کرتے ہیں، اور 5واں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا حضور جس کا پوچھنے والا کوئی نہیں اس کو پوچھتے آپ ہیں۔ پہلی یہ بات پتہ چلی کہ جس بندے میں 5 خصلتیں ہوں کہ اگر وہ صلہ رحمی کرتا ہو، اور جس کے پاس گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اس کے گھر میں راشن پہنچاتا ہو، جس کا کمانے والا گھر میں کوئی نہیں ہے اور اس کا دستے شفقت اپنا ہاتھ اوپر رکھتا ہو، کبھی بھی اللہ اس کو رسوا نہیں کرتا، کبھی بھی رسوا نہیں کرتا۔ اور یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی کہ باہر لوگ سرکار کو کبھی پتھر مار رہے ہیں، کبھی کوئی کاہن کہتا ہے، کبھی کوئی شاعر کہتا ہے، کبھی کوئی مجنون کہتا ہے، لیکن کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہے، کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہے۔ لیکن جب آپ تھکن چور جب گھر تشریف لاتے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کا حوصلہ بڑھایا کرتی تھی، آپ کا حوصلہ بڑھایا کرتے تھی۔ شیب ابی طالب کا وہ منظر بھی یاد ہوگا، 3 سال تک، 1 سال نہیں 2 سال نہیں، حضرت خدیجہ وہ تھی جو مالدار تھی، جو مکے کی امیر ترین عورتوں میں سے ایک تھی۔ آپ سرکار نے فرمایا خدیجہ ان کی لڑائی میرے ساتھ ہے، تو نے اگر رہنا ہے تو یہاں پہ رہ سکتی ہے۔ حضرت خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا حضور یہ کیا بات، جب زندگی آپ کے نام پہ لگائی ہے ادھر کیا اور ادھر کیا، جب زندگی آپ کے نام پہ لگائی ہے 3 سال تک، اور شیب ابی طالب ایک گھاٹی ہے، نہ وہاں پہ کھانا نہ وہاں پہ پانی، اور پتے کھا کھا کے حضرت خدیجہ گزارا کر رہی تھی، پتے کھا کھا کے 3 سال تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ شیب ابی طالب میں رہیں، اور وہاں سے آپ وہ بعد میں نکاحت ہو گئی۔ آپ جب بیمار ہوئی اور پتہ چلا کہ اب شاید جان وفا نہ کرے، اب شاید اب ہمارے جانے کا وقت قریب ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے بلایا اور بلا کر کہا کہ اپنے بابا کے پاس جاؤ۔ ایک طریقہ یہ بھی بتایا کہ اگر باپ سے کوئی چیز مانگنی ہو تو مائیں بیٹیوں کو کہتی ہیں، اور بیٹی بھی اس دور میں جب لوگ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ایسے بچیوں کو اٹھاتے تھے، گھر میں گڑھا کھودتے تھے اور اسی میں دفن کرتے تھے، جب بیٹی کا بڑا ہونا ایک پاپ سمجھا جاتا تھا اور ایک جرم سمجھا جاتا تھا۔ اسی عالم میں
حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضرت فاطمہ کی پرورش کی اور کہا اپنے ابو کے پاس جاؤ. اماں جی چلی گئی. کیا کہنا ہے؟ کہا کہ ان کے کندھے پہ ایک چادر ہے, ان سے کہیں وہ ہمیں دے دیں. ان کے کندھے پہ ایک چادر ہے, وہ ہمیں دے دیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پاس تشریف لائے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضور نے پوچھا خدیجہ روتی کیوں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ, جس کا منٹھار نبی, لجپال نبی اور سارے نبیوں سے بڑا نبی, جس کی زوجیت میں ہو, سرکار بچھنے کا ڈر ہے مجھے. اب میں آپ سے بچھڑ جاؤں گی, دکھ اس بات کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدیجہ کان قریب فرما. کان قریب کیا, کہا تو جنت بھی میری زوجہ ہے. کہا سرکار یہ جو آپ کے کندھوں پہ چادر ہے, سرکار مجھے عنایت فرماؤ. خدیجہ کیا کرنی ہے؟ کہا سرکار جب میں مر جاؤں گی, قبر میں چلی جاؤں گی, یہ چادر میرے کفن کے اوپر رکھ دیجیے گا. یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے اور آنکھوں میں آنسو. کہا سرکار باقی بیٹیاں میری بڑی ہیں, فاطمہ چھوٹی ہے. فاطمہ چھوٹی ہے. کہا سرکار وہ میرے سینے کے ساتھ سینہ لگا کے سوتی تھی, لیکن سرکار اب ذرا آپ گھر جلدی آ جایا کرے, فاطمہ چھوٹی ہے, ڈر جاتی ہے. اب آپ ہی اس کے باپ ہیں, آپ اس کی ماں ہیں. اب حضرت خدیجہ کا پیار دیکھیں. اسی عالم میں احادیث میں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ اٹھایا اور ایک انگور کا گچھا حضور کے ہاتھ میں آیا. انگور کا گچھا آیا اور حضرت اماں عائشہ کہتی ہیں کہا وہ جو انگور کا گچھا تھا وہ دنیا کا نہیں تھا, کہا وہ اللہ کے نبی نے جنت سے لے کے آئے تھے. اور انگور کا گچھا, کہا میری زوجہ انگور کھا, یہ جنت سے اللہ نے تیرے لیے بھجوائے ہیں. یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے. سکھ میں تو سارے ساتھی ہوتے ہیں, سکھ میں تو سارے ساتھی ہوتے ہیں, پتہ اس وقت ان کا لگتا ہے جب دکھ میں بھی کوئی ساتھ ہو. حضرت خدیجہ کی ایک بہن تھی جس کا نام حضرت حالہ تھا. ایک دن وہ آئی دم وصال اور اس کی آواز حضرت خدیجہ کی آواز کی طرح تھی. حضور بیٹھے ہوئے تھے, دروازے پہ دستک دی اور آواز دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یکدم کھڑے ہو گئے. کسی نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہا آواز سے مجھے لگا کہ شاید خدیجہ آ گئی ہے. جس کو کسی سے پیار ہوتا ہے, جس کو کسی سے لگاؤ ہوتا ہے, جب کسی کو کوئی بچھڑتا ہے, اگر اس کی آواز والا کوئی آ جائے بندہ کانپ جاتا ہے. جس نے وفا کی ہو, جس نے غم میں ساتھ دیا ہو, جب کوئی بچھڑتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بھی آتے ہیں, آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, ایک عورت آئی اور اماں تھی وہ عورت, اور حضور کے پاس آئی. حضور نیچے بیٹھ گئے. جب بیٹھے وہ باتیں سناتی رہی, حضور باتیں سنتے رہے. کچھ لمحہ نہیں گزرا, کافی دیر ہو گئی. حضرت عائشہ بھی تک رہی تھی. کہا میں تک یہ رہی تھی کتنی فالتو عورت ہے, حضور کو تو اور بھی بڑے کام ہیں, یہ باتیں سنا رہی ہے. حضور باتیں سن رہے ہیں. کہا جب وہ جانے لگی حضور نے گفٹ بھی ساتھ دیے. جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی, حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا سرکار یہ جو عورت تھی بڑی وہ ٹائم کا اس کو خیال بالکل نہیں تھا, اس کو پتہ نہیں کہ کائنات کے تاجدار کے پاس بیٹھی ہے, اس کو پتہ نہیں تھا وہ سرور عالم کے پاس بیٹھی ہے, اس کا وقت بڑا قیمتی ہے, اتنا ٹائم اس نے ضائع کیا. کہا اتنی بات کہنی تھی, حضور کا رنگ متغیر ہو گیا, سرخ ہو گیا. میں اس طرح سرخ ہوا جس طرح سرکار کے اوپر وحی کے وقت سرخ ہوتا ہے. کہا خدیجہ یہ جو وہ آنے والی تھی وہ کوئی عام نہیں تھی. سرکار کون تھی؟ فرمایا وہ خدیجہ کی سہیلی تھی, وہ اس کی باتیں سنا رہی تھی, میں اس کی باتیں سن رہا تھا, وہ اس کی یادیں بیان کر رہی تھی, میں یادیں سن رہا تھا. جب وہ باتیں خدیجہ کی کر رہی تھی تو حضرت عائشہ نے کہا سرکار بس خدیجہ یہ بس. حالانکہ حضرت عائشہ نے حضرت خدیجہ کو دیکھا نہیں تھا. کہا سرکار جب بھی موقع ہوتا ہے مجھے رشک آتا ہے خدیجہ پہ,
اتنا پیار کرتے ہیں آپ، اتنی الفت کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کانت ختیجہ ختیجہ ختیجہ، کہا ہاں بس ختیجہ ختیجہ اور ختیجہ ہی ہے۔ کہا عائشہ سن، جب کوئی میرے اوپر کوئی حوصلہ دینے والا نہیں تھا، ختیجہ واحد تھی جو میں گھر آتا تھا مجھے حوصلہ دیتی تھی۔ باہر لوگ مجھے مجنو کہتے، میں گھر آتی وہ مجھے کہتی میرا منٹھار نبی، تو اللہ کا سونا نبی ہے۔ باہر مجھے لوگ شاعر کہتے، میں گھر آتا دکھی، وہ ختیجۃ الکبریٰ اکیلی تھی جو میرا حوصلہ بڑھاتی تھی، میرا حوصلہ اور بڑھاتی تھی۔ کہا میں کیسے اس کو بھول جاؤں، مجھے جب اس کی یاد آتی ہے، کسی کے ایک دفعہ رونے سے ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ جب بھی یاد آتی سرکار کو آنکھوں سے آنسو روا ہوتے۔ حضور جب قربانی فرماتے، بکرا بکری ذبح فرماتے اور گوشت کے ٹکڑے فرماتے، آپ اپنے غلام کو بلاتے اور بلا کر کہتے، کہا یہ حصہ ہمارے لیے، یہ ان کے لیے۔ سرکار یہ چند ڈھیریاں آپ نے الگ کیوں رکھی ہے؟ کہا یہ ختیجہ کی سہیلیوں کے لیے ہے، یہ حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کے لیے ہے۔ یہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ ہے کہ جب آپ نے وصال فرمایا، کیونکہ جنازے کا حکم تو نہیں نازل ہوا تھا، لیکن جب قبر کھودی گئی، جب حضرت ختیجہ کو قبر میں رکھنے لگے، سرکار نے منع فرمایا، قبر میں خود تشریف لے کے چلے گئے اور قبر کے کونوں میں سرکار کا جسم مس ہو رہا ہے۔ قبر میں سرکار اپنا جسم مس فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، قبر دھیان رکھنا تیرے اندر نبی کی بیوی آ رہی ہے، دھیان رکھنا تیرے اندر کوئی ایر غیر نہیں، تیرے اندر نبی کی بیوی آ رہی ہے۔ یہ سیدتنا ختیجۃ الکبریٰ تھی جن کا آج وصال ہوا ہے۔ آج ہماری ماؤں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، دوستو پچھلے جمعے میں نے کہا تھا اولاد کی تربیت ہوتی ہے تو ماؤں سے ہوتی ہے۔ اگر حضرت فاطمہ کی تربیت ہوئی ہے جن سے حسن اور حسین جیسے پھول کھلے ہیں، فاطمہ کی تربیت کسی اور نے نہیں، ختیجۃ الکبریٰ نے کی ہے۔ ہماری ماؤں کے لیے آئیڈیل کوئی اور نہیں، ہماری ماؤں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے جو آئیڈیل ہے وہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ ہے، اور نبی کی وفا شعار بیوی ہیں۔ سب کچھ سرکار کے اوپر نچھاور کر کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن 4 لکیریں کھینچی، سمجھ کسی کو کچھ نہیں آیا یہ لکیریں کس لیے کھینچی ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لکیریں آپ نے کھینچی ہیں یہ کیوں کھینچی ہیں؟ سرکار نے فرمایا ایک تو میں نے 4 کھینچی ہیں، حضور کھینچی ہے، پھر کہا یہ 4 وہ عورتیں ہیں، کائنات کی عورتیں ایک طرف، ان کا مرتبہ ایک طرف، کائنات کی عورتیں ایک طرف، ان کا مرتبہ ایک طرف۔ سرکار کون سی؟ فرمایا ایک تو میری ختیجہ ہے، ایک تو میری ختیجہ ہے، ایک فاطمہ بنت محمد ہے۔ 4 عورتوں کے حضور نے نام بتائے، اور یہ آج کا جو دن ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج کا جو دن ہے 10 جو رمضان ہے، یہ وصال کن کا ہے؟ سیدۃ الکائنات افضل النساء حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وما علینا الا البلاغ۔